الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنائے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ میں نے ابو ذر مہدوی صاحب سے گزارش کی کہ چونکہ میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، وائلہ میں بیٹھتا اور جناب انور مسعود صاحب کے کلام کو سنتا اور باقی بزرگوں کی گفتگو سنتا، منقبت سنتا، لیکن چونکہ کہیں پہنچنا ہے، وعدہ ہے پہلے سے، اس لیے ان سے گزارش کی، انہوں نے مجھے جلدی موقع دیا۔ میں بہت مختصر گفتگو کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی روح اور اس کے بدن میں تناسب ہونا چاہیے۔ بدن اور روح کا تناسب ضروری ہے۔ مثلا انسان کی روح ہاتھی کا بدن تحمل نہیں کر سکتا، تناسب نہیں ہے ان کے درمیان، جو بہت طاقتور ہے۔ انسان کی روح کے لیے خاص بدن کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی مشیت یہ ٹھہری کہ حقیقت فاطمہ اس عالم ملک میں تشریف لائیں، روح فاطمہ اس عالم میں آئے، تو اس کے لیے مناسب بدن کی ضرورت ہے جو روح کو تحمل کرے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، تاریخی کتب میں بھی ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے حبیب سے کہا 40 دن تک روزہ رکھیں، عبادت خدا بجا لائیں، جنت سے غذا لائی جائے، جنت کا پھل لایا جائے۔ یہ آمادگی اور تیاری ہے کہ جناب سیدہ کا بدن خلق ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ خلوت میں چلا جا، 40 دن عبادت کر اور روزہ رکھ، غذا اور پھل بھی جنت کے آئیں، تاکہ روح فاطمہ سے تناسب رکھنے والا بدن وجود میں آئے۔ جناب سیدہ امام الانبیاء کی دختر ہیں، بیٹی ہیں، اس نبی کی بیٹی ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو غریبوں کا درد محسوس کرنے والا ہے، جو بے نواؤں کے دکھ محسوس کرنے والا ہے، جو ناداروں کو محسوس کرتا ہے، جو غلاموں کی مشکلات کو حس کرتا ہے، عالی ترین احساسات اور عواطف کا مالک ہے، جو یہ آرزو رکھتا ہے، جو مدینۃ العلم ہے کہ اس کائنات میں کوئی جاہل نہ رہے، اس باپ کی بیٹی ہے جو جہالت کے خاتمے کے لیے آیا ہے،
اقرا سے اپنی بعثت کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی بیٹی ہے، بیٹی کے بھی محسوسات وہی ہیں، وہی رنج و درد و آرزویں جو نبی اکرم کی ہیں وہی انہی کی ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی انسان بے درد ہو۔ ایثار و فداکاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے یہ شہزادی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اتنا بھوکوں کا، غریبوں کا، ناداروں کا درد محسوس کرتی ہیں کہ جب سائل آتا ہے افطار کے وقت سائل کو دے دیتی ہے سب کچھ، اپنے کھانے کو گھر میں کچھ نہیں بچتا، پانی پیتی ہے۔ ایک دن یتیم آتا ہے، ایک دن مسکین آتا ہے، غربت افلاس کو محسوس کرتی ہے میری شہزادی۔ آج اس بی بی کی ولادت کی مناسبت ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہماری آرزویں وہی ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھی؟ کیا ہمارے ارمان ہیں وہ؟ کیا ہم درد و رنجوں کو محسوس کرتے ہیں جو ان کے تھے؟ کیا ہم بھی کبھی راتوں کو بے چین ہوتے ہیں غریب اور بے نواؤں کے لیے؟ وہ بچے جو اس دنیا میں آتے ہیں جاہل رہ جاتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، جن کو تعلیم نہیں ملتی، ہم محسوس کرتے ہیں ان کو۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، یہ درد محسوس کرنے والا، رنج محسوس کرنے والا گھرانہ ہے۔ میں چند دن پہلے ڈاکٹر شہید مصطفیٰ جمران کی وصیت پڑھ رہا تھا جو 40 منٹ پہلے شہادت سے انہوں نے لکھی۔ کہتے خدایا میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، یہ درد اور رنج انسانوں کو غرور و تکبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جتنا تیری بارگاہ میں کوئی عظیم تر ہے اتنے ہی اس کے درد اور رنج بھی عظیم تر ہو جاتا ہے۔ خدایا میری نگاہوں میں علی دردوں کا خدا ہے، حسین درد و رنجوں کے سمندر میں غوطہ ہے، غوطہ ہے، اور حسین کی بہن ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے درد خدایا اور رنج انسان محسوس کرے۔ یہ ماں کی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے۔ شہزادی ہر لحاظ سے نمونہ عمل ہے، کامل انسان ہے شہزادی۔ بی بی ہر پہلو سے نمونہ عمل ہے۔ حجاب کی وادی میں یہ شہزادی سکھلاتی ہے کہ ایک خاتون کو گھر سے باہر کیسے نکلنا چاہیے، اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ شرم و حیا کی ملکہ یہ شہزادی، عفت اور پاک دامنی کی معلمہ ہے شہزادی۔ اس کی بیٹی نے کوفہ سے لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کوئی ایسا سوال نہیں کیا ان لوگوں سے جنہوں نے نصیر بنایا تھا، جو عزت نفس کے خلاف ہو۔ پانی نہیں مانگا، بھوک ہی نہیں، کھانا نہیں مانگا، لیکن چادر مانگتی رہی ہے۔ شہزادی نے ماں نے پالا ان کو۔ گھر سے میری بہنیں اور بیٹیاں نکلے، حجاب میں نکلے، شرم و حیا نظر آئے، پیکر شرم و حیا بنے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کلیجیں، بہترین ماں بنے گھر کے اندر، بہترین زوجہ ہو، بہترین بیٹی ہو، بہترین بہن ہو۔ نمونہ عمل ہے یہ بیوی۔ محسوس کرے ہم شہزادی کو، یہ بے درد خاندان نہیں ہے، یہ ایسا خانوادہ نہیں جن کے رنج نہ ہو۔ انسان جتنا اس کے رنج اور غم عالی اور عظیم ہو جائے، انسان بھی اتنا ہی عظیم ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے آج پاکستان کے اندر عفت اور پاک دامنی کی تحریک کی ضرورت ہے، شرم و حیا کی تحریک کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے عفت اور پاک دامنی اور شرم و حیا کے دشمن یہ نعمت چھیننا چاہتے ہیں، انہیں کھوکھلا بنانا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے اس بیوی سے
جو اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کرے، جو گھر کو اس کے لیے بہشت بنائے، یہ فاطمہ الزہرا سے سیکھے، سیدہ کونین سے سیکھے۔ گھر کے اندر مشقتیں اور سختیاں اٹھانا شہزادی سے سیکھیں۔ اولاد کی تربیت اس بیوی سے سیکھیں کہ معاشرے کو حسن اور حسین پال کے لیے، زینب کبریٰ اور ام کلثوم معاشرے کو پال کے لیے، جو مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے مدینہ سے کربلا آئی، کربلا سے شام تک کا سفر کیا۔ یہ ضروری ہے ہم پڑھیں بیوی کو، محسوس کریں، محسوس کریں۔ اگر ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے، ہم عدل کے قریب ہو جائیں گے، ہم ظلم سے دور ہو جائیں گے، ہم سچائی کے قریب ہو جائیں گے، ہم طہارت کے قریب ہو جائیں گے، ہم یقین کے قریب ہو جائیں گے، ہم وفا، حیا، غیرت، حمیت، شرافت کے قریب ہو جائیں گے۔ جتنا ان کے قریب ہوں گے ہم مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، جتنا ان کے قریب ہوں گے۔ انسان سرمایہ سے طاقتور نہیں ہوتا، پیسے سے طاقتور نہیں ہوتا، بڑے گھروں سے طاقتور نہیں ہوتا۔ نہ علی کے پاس سرمایہ تھا، نہ بڑا گھر تھا، وہ پرشکل تھا۔ یہ شہزادیاں اسی طرح سے تھی۔ چونکہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جو ہمارے وجود کا حصہ ہے، پیسہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے، مقام، منصب، شہرت، گھر ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے، ہماری جو صفات ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ہمارے جو آرزوئیں اور ارمان ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ ہم جتنے ان کے قریب جائیں گے، حق کے قریب ہوں گے، ظلم سے دور ہوں گے، عدل کے قریب ہوں گے۔ آج یمن کے اندر اس بی بی کے بیٹوں پر حملہ ہے، جنہیں حوثی کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کے 50 لاکھ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو یمن میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد ہے 50 لاکھ، 5 ملین۔ یہ سارے سید ہیں، امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہے، بی بی کی اولاد ہے، بی بی کے بچے۔ ان پر حملہ ہے آج وہاں پر، ان کے گھروں پر، ان کے شہروں پر، ان کے بازاروں پر، اور انہیں باغی کہا جا رہا ہے، جس طرح اس زمانے کا یزید رسول کی اولاد کو باغی کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا حسین باغی ہے، اس لیے اس طرح حسین کو کہتا ہے۔ آج حوثیوں کو باغی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، ان کے گھروں پر حملے، ان کے بازاروں پر حملے، ان کی بستوں پر حملے، ان کے شہروں پر حملے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ باغی ہیں، ہاں وہ باغی ہیں، ظلم کے باغی ہیں، ہاں وہ فریب اور دھوکے کے باغی ہیں، وہ جھوٹ اور مکاری کے باغی ہیں، وہ غلامی کے باغی ہیں، وہ باغی ہیں، ہو رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی کہ یمن پر، وہاں پر لیجیٹیمیٹ حکومت کو گرایا گیا ہے، اس لیے اس نے صدر نے کہا کہ میرے ملک کو ان سے لے کے میرے حوالے کرو، لہٰذا مار رہے ہیں لوگوں، عورتوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مار رہے ہیں، غریبوں بے نواؤں کو مار رہے ہیں۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو بش کی سوچ تھی کہ جہاں سے مجھے تھریٹ ہوگا میں معاملہ کروں گا، جرم سے پہلے سزا دوں گا۔ کہیں کا قانون نہیں ہے جرم سے پہلے سزا۔ ان بیچاروں کو مارا گیا، ان پر بم مارے گئے، 2514 حملے ان پر ہوئے جہازوں کے۔ انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی۔ میں نے پہلے کہا یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، یہ نہیں جھکیں گے، پوری دنیا مل کر ان پر حملہ کرے یہ نہیں جھکیں گے۔ میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں ان کو۔ وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہوئے۔ دوستو، حوثی سادات ہیں، 50 لاکھ ہیں، جو وہاں کے زیدیہ مکتب فکر کے امام اور پیشوا ہیں۔ ان کی آبادی 60% ہے یمن میں، باقی شافعی مذہب کے ہمارے اہل سنت بھائی ہیں۔ یہ سارے اکٹھے ہیں ظلم کے مقابلے میں۔ دھوکہ دیا جاتا ہے، سعودی عرب حملہ
امریکہ حمایت کر رہا ہے، اسرائیل حمایت کر رہا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں عوام نے اس ظلم کا ساتھ بھی دیا۔ سلام ہے پاکستان کے عوام کو، بیدار ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ظالم شکست کھائیں گے۔ اللہ کے وعدے ہیں کہ مظلوموں کو فتح ہوگی، ایک شرط ہے کہ مظلوم مقاومت کرے، سر نہ جھکے، اور یہ سر نہیں جھکائیں گے۔ میں جاؤں لہذا میری گزارش ہے میری ماں بہنوں سے، پلیز بس کافی ہے، میری گزارش ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو نمونہ عمل بنائیں۔ پڑھے بی بی کو، بی بی کیسے اٹھتی تھی، کیسے بیٹھتی تھی، کیسے کھانا پکاتی تھی، کیسے گھر کے کام کرتی تھی، کیسے بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، کیسے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی تھی، کس طرح رہتی تھی میری شہزادی، عبادت کیسی تھی کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، حتی تبرمت قدمہ روایت میں ہے۔ بی بی کو نمونہ عمل بنائیں، ہم ان کے قریب ہو جائیں، انشاءاللہ اگر ان کے قریب ہوں گے تو دنیا اور آخرت کی سعادت پا لیں گے۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ، السلام علیکم۔